السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ درس بخاری کا ہمارا یہ 31واں سلسلہ ہے اور چیپٹر نمبر 18، باب نمبر 18 جو امام بخاری نے باندھا، افشاء السلام من السلام، افشاء السلام من الاسلام، اسلام کی ایک علامت اور نشانی سلام پھیلانا، سلام کو عام کرنا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں لیکن حدیث میں آئی تھی، اب انہوں نے باقاعدہ چیپٹر لگایا کہ اسلام کی علامتوں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ سلام کو عام کرے۔ تو اس پر امام بخاری کہتے ہیں وقال عمار، پہلے تعلیقاً بیان کریں، ایک بات تعلیقاً بیان کریں، میں نے گزشتہ ہفتے کے درس میں بیان کیا تھا، بتایا تھا تعلیقاً امام بخاری جو بیان کرتے ہیں وہ تعلیق کہتے ہیں اسے کہ بغیر سند کے کوئی بات بیان کرے۔ حدیث کی تو باقاعدہ پوری سند بیان کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں حدیث۔ امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی سندن مرفوعاً متصلاً، ہے نا، لیکن بغیر سند کے کوئی بات بیان کر دیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تعلیق۔ اور یہ امام بخاری کی جو تعلیقات ہیں جہاں سند بیان نہیں ہوئی، علماء فرماتے ہیں امام بخاری کی تعلیقات بھی صحیح کے درجے میں ہیں، وہ بھی صحیح ہے، بس یہ کہ سند بیان نہیں کی۔ آپ دوسری جگہ اگر اس کی سند دیکھو گے تو پرفیکٹ سند مل جائے گی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے تعلیقاً یہ قول بیان کیا، کہتے ہیں وقال عمار، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، جس نے یہ تین چیزیں جمع کر لی اس نے ایمان جمع کر لیا۔ تین چیزیں جمع کرو، ایمان کامل جمع ہو جائے گا بندے کے پاس۔ وہ تین چیزیں کیا؟ الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف کرنا، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ دوسرا وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، پوری دنیا میں سلام خرچ کرنا، پوری دنیا میں سلام خرچ کرنا۔ اور تیسری چیز والانفاق فی الاقطار، تنگ دستی میں، غریبی میں، غربت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تنگ دستی میں مالدار کروڑ پتی خرچ کرے کہتے فرق نہیں پڑتا، بات ایمان جمع کرنا ہے۔ تنگ دستی میں تیرے پاس 10 ہو پھر بھی تو اس میں سے 5 خرچ کر دے کسی کے اوپر، یہ ہے ایمان، یہ ہے کمال ایمان۔ بلکہ اگر 10 پورے خرچ کر دیں تو پھر ایمان کی معراج ہے، یہ ایمان کی معراج ہے۔ تو یہ حضرت عمار کا یہ قول آپ نے یہاں پر نقل کیا کہ حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ جس نے تین چیزیں جمع کی اس نے ایمان کامل کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ اور سب سے پہلی چیز اس میں کیا کہتے ہیں، حضرت عمار فرماتے ہیں پہلی چیز ہے الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ لوگ جو ہے نا وہ دنیا میں عدل و انصاف پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عدل کریں، ہم انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ ہم انصاف کریں۔ پہلے اپنے آپ کے ساتھ تو انصاف کر، پہلے اپنے آپ کے ساتھ تو کر لے۔ اور اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنے کا کیا معنی؟ کہ بندہ اللہ و رسول کی اطاعت کرے، بندہ اللہ و رسول کی اطاعت کرے، ہے نا، نمازوں کی یعنی اعمال صالحہ کرے، عبادتوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، اور بندہ لوگوں کے حقوق نہ مارے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ تو یہ سارے اپنی یعنی کہ نیکی کے کام کرے گا نا تو اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، یہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا۔ تو یہ اللہ و رسول کی اطاعت میں لگ جانا، یا اپنے نفس کے ساتھ انصاف۔ ورنہ ہم پوری دنیا کے ساتھ انصاف کرتے رہے، پتہ چلا تو نے اپنے لیے انصاف نہیں کیا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ تو اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو پہلے اپنے آپ کے ساتھ۔ دوسری چیز وبذل السلام للعالم۔ اب عالم میں، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ ما سوى اللہ العالم و ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ وہ سب عالم۔ لیکن یہاں عالم سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو سلام کرتے پھریں، جنہیں سلام کرنا جائز ہے انہیں سلام کریں، جنہیں سلام کرنا جائز ہے انہیں سلام کریں۔ ورنہ وہ سلام کی ممانعت کی دیگر احادیث ہیں کہ سرکار نے کہاں کہاں سلام کرنے سے منع فرمایا۔ خود سرکار نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، غیر مسلموں کو خط لکھا تو آپ نے اس میں کیا فرمایا؟ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔
سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پر آپ نے یعنی شروع میں وہ 7ویں حدیث جو حدیث ہرقل ہم نے پڑھی، اس میں سرکار نے روم کے بادشاہ ہرکیولس کو خط لکھا تو لکھا کہ سلام علی من اتبع الہدا، ہدایت کی جو پیروی کرے سلام، مطلب تو اگر اسلام لے آئے گا تو میرا سلام ہے تجھے، اور نہیں لاتا تو میرا سلام تجھے نہیں۔ یہ مطلب یہ تھا کہ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو میرا سلام، اور نہیں لاتا میرا سلام نہیں۔ آگے بات سن، آگے بات سن، تو یہ ہے تو جن کو سلام کرنے کی اجازت ہے، جائز ہے، وہ پوری دنیا کے ہر مسلمان کو، چاہے آپ پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو، آپ سلام خرچ کرو، مطلب سلام کرو۔ اور تیسری چیز وَالْإِنفَاقُ فِي الْأَقْطَارِ، تنگ دستی میں بندہ خرچ کرے۔ تو اگر بندے کے پاس تھوڑا ہے، کم ہے، پھر بھی وہ خرچ کرتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو جائے گا، پائی کا محتاج ہوگا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، نہیں۔ بندے نے حوصلہ دکھایا نا تو اللہ اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ بندہ حوصلہ دکھائے، بندہ اپنا ظرف بڑا کرے، ہے نا، بندہ اپنی ہمت دکھائے کہ میں یعنی تھوڑا بھی ہوگا میں خرچ کر سکتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے تو میرا بندہ ہو کر سکتا ہے، کیا میں تیرا رب ہو کر تجھے دے نہیں سکتا؟ پھر یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کریں کہ میں خرچ کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر تھوڑا بھی ہو خرچ کریں، اللہ غیب سے انتظام فرمائے گا، ہے نا۔ ہاں، وہ واقعہ میں نے بیان کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قوم موسیٰ علیہ السلام، بنو اسرائیل میں سے وہ شخص جس کا رزق تھوڑا سا تھا، اسے روزانہ اتنا تھوڑا رزق ملتا تھا کہ دن میں ایک وقت وہ بھی پیٹ بھر نہیں تھوڑا کھا سکتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پر، تو بندے نے کہہ دیا کہ آپ جا رہے ہیں اللہ سے کلام کرنے کے لیے، ہم کلامی کے لیے؟ کہا ہاں کوہ طور جا رہا ہوں۔ کہ اللہ سے کہنا کہ بڑی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، تو یعنی تھوڑا سا رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے کہ ہم 2 وقت پیٹ بھر کر تو کھا سکیں، کم از کم اتنا تو مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ تیری پوری زندگی بھر کا جو رزق ہے نا وہ تھوڑا ہے، تیری پوری زندگی بھر کا جو میں نے رزق متعین کیا وہ تھوڑا ہے، اگر میں تجھے زیادہ دوں گا تو پھر آخری ایام میں جب تیری زندگی کے آخری دن ہوں گے تو تو بھوکا مرے گا، ملے گا ہی نہیں، کچھ رزق نہیں ملے گا تو بھوکا مرے گا، اس لیے میں تھوڑا دیتا ہوں تاکہ پوری زندگی بھر تیرے کام آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے آ کر جواب دیا کہ ایسا سا معاملہ ہے، اس لیے تجھے تھوڑا مل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یعنی اب نیکسٹ مرتبہ جائے نا تو اللہ سے کہنا کہ میری پوری زندگی میں جتنا ہے نا مجھے اب بھی چاہیے، پوری زندگی کا میرا جتنا رزق ہو مجھے اب بھی چاہیے، آج دے دو پھر مت دینا، ابھی چاہیے۔ کہا ٹھیک، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اور اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو مل جائے گا۔ دوسرے دن فرشتہ اس کی زندگی بھر کا رزق لے کر آ گیا، بھئی یہ تیری زندگی بھر کا رزق ہے۔ اب اس میں یعنی کہ سکے بھی تھے سونے چاندی کے، اناج بھی تھا، پھل فروٹس بھی تھے، جو کچھ اس کو زندگی میں ملنا تھا وہ سب تھا۔ اس نے کہا ٹھیک یہ میری پوری زندگی کا رزق ہے، کہا ہاں، کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے پورے گاؤں میں اعلان کروایا سب کی دعوت آ جانا، پورے گاؤں کی دعوت۔ ہم ہوتے تو کیا سوچتے ہیں اس میں کر کسر کر کے انویسٹ کر کے اس کو تھوڑا زیادہ بڑھائیں، بندہ کیا کام کر رہا ہے؟ ہاں بندے کا کام یہ کہتے پورے گاؤں کی دعوت ایک ہی دن میں خرچ کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا کہ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، خرچ تو آج ہی کرنا ہے، آج ملا آج خرچ کرنا۔ پورے گاؤں کی دعوت کی، حضرت موسیٰ کی بھی دعوت، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں پوری زندگی کا ملا ہے، آج ہی یہ پورے گاؤں والوں کو کھلا کر ختم کرے گا، کل سے یہ کیا کرے گا پتہ نہیں ہے۔ لیکن سب نے کھایا، ڈیگیں چڑھی ہوئی تھی، کھایا، کھا کر گئے گھر۔ دوسرے دن اس کی طرف سے پھر اعلان ہوا پورے گاؤں کو دعوت، پورے گاؤں کو دعوت۔ حضرت موسیٰ پھر سوچ رہے ہیں کہ کل تو سب ختم کیا تھا، آج کیسے اس نے دعوت کر دی۔ حضرت موسیٰ آئے، دعوت کھائی تو پھر پوچھا اے بندے یہ کل تو ختم کر دیا تھا نا، آج کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ بس اللہ فرشتہ آیا مجھے دے گیا۔ حضرت موسیٰ تعجب میں، اللہ نے فرمایا تھا اتنا ہی اس کی زندگی کا رزق، یہ پھر آیا کیسے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بندے نے خرچ کرنے میں سوچا نہیں، بندے نے خرچ کرنے میں سوچا نہیں، اس نے سارا مال میری راہ میں خرچ کر دیا، پورے گاؤں والوں کو کھلایا، تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ وہ بندہ ہو کر اتنا خرچ کرتا ہے، میں اس کا رب ہو کر کیا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا؟ اور وہ خود اکیلا کھاتا نا تو نہیں ملتا، اس نے لوگوں کو کھلایا، اللہ نے دوسرے دن فرشتے کے ساتھ اتنا تھوڑا زیادہ بھیجا ہے۔
اب اس کی تو عادت ہی ہو گئی، روز لوگوں کو کھلاتا اور روز اس دن جتنا خرچ کیا اس سے زیادہ اللہ دوسرے دن بھیج دیتا۔ تو کہنے کی بات، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یعنی کہ مال و دولت ایسے اڑاؤ، ایسا میں نہیں کہتا، صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ تنگ دستی میں یعنی اللہ نے دیا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتے ہو تو تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دیا کرو، ہے نا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو راستے بھی ہیں نا وہ بھی بڑے عجیب عجیب راستے ہیں، ہے نا۔ کبھی تو ہمارے آس پڑوس کے محلے میں، آس پڑوس میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا، کبھی وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے منگتا فقیر کہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے یعنی کہ میلے کچیلے کپڑے والا ملے تو ہم دیں، اور آپ کے پڑوس میں بیچارہ کوئی بھوکا ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کی ضرورت پورا کرو، اللہ آپ کی برکتیں آپ کو برکت عطا فرمائے گا، ہے نا۔ دوسرا یہ کہ علماء، یہ علماء اور یہ طلبہ، انہیں خرچ کرنا گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے مسجد میں خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں، تو عالم کو آپ نے مسافہ کر کے اگر 50 روپیہ ہی دے دیا نا تو آپ نے 50 اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دیجئے یا نہیں، یہ صرف بتا رہا ہوں اللہ نے باقاعدہ فی سبیل اللہ جو فرمایا، تو سرکار نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ کون کون، تو جو جہاد پر جائے وہ بھی فی سبیل اللہ، جو جہاد پر جائے وہ بھی فی سبیل اللہ، اور جو من سلک علما، جو علم کی راہ چلا وہ بھی فی سبیل اللہ، جو علم کی راہ چلے وہ بھی فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو علم کی راہ پر چلتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، جب تک وہ یعنی کہ چل رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو اگر آپ علماء پر خرچ کریں، طلباء پر خرچ کریں، مدارس میں خرچ کریں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ مسجد میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ضرورت مند کو دیں۔ اچھا، ضرورت مند میں بھی دیکھیں زکوٰۃ تو صرف مسلمان فقیر کو دی جا سکتی ہے نا۔ ایک آدمی کو تو برا ہی اس بات پر لگ گیا کہ میں نے فقیر کو زکوٰۃ دینے کی بات کی، اور کہا کہ بھئی یہ آپ کہاں سے اس فلاں یعنی لوگوں کو دینا، زکوٰۃ دینا آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن سے، انما الصدقات للفقراء، بھئی صدقات فقیروں کے لیے۔ تو بندہ ناراض ہو گیا، یہ تو قرآن کی آیت بیان کرتا ہے، تو کیا میں تیری بات بیان کروں کہ تو کیا کہتا ہے، کوئی مفتی کیا کہتا ہے؟ کسی مفتی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کوئی مفتی کچھ بھی فتویٰ دے دے، یعنی کہ آپ مفتی فتویٰ دے نا تو صحیح دے تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر ادھر کی بات ہو تو غلط ہے، پھر غلط ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کا یعنی رقم تو صرف مسلمان فقیر کو دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقات نافلہ ہے نا ایسے ہی خرچ کرنا، وہ تو ہر تر جگر میں ثواب ہے، ہر تر جگر میں ثواب۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو بھی کھلایا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے کسی جانور کو کھلایا تو بھی ثواب ملے گا، تو بھی ثواب ملے گا۔ ہر تر جگر یعنی جتنے جاندار ہیں، آپ نے کبوتروں کو پانی پلایا، یعنی کہ برڈز کو، پنچھیوں کو آپ نے دانے ڈالے یا پانی کا انتظام کیا، کتے کو کھلایا، جانوروں کو کھلایا پلایا، کسی انسان کو کھلایا پلایا یا اس کے علاج میں مدد کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ دواخانے یا میڈیکل پہ کھڑا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور سوچ رہا ہے اچھا ایک کام کر آدھی کر دے، ایک کام کر تھوڑی سی کم کر دے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن علاج کے لیے دوا ضروری ہے، جو ضروری ہے وہ دے دے اور تھوڑی کم کر دے۔ آپ کھڑے تھے اور آپ نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، دے دو اس کو ساری دوا، پیسہ میں دے دیتا ہوں، پیسہ میں دیتا ہوں۔ یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ مت دیکھو وہ کون ہے، ثواب ملنے والا ہے۔ تو بہرحال تنگ دستی میں یہ بات تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، تنگ دستی میں خرچ کرنا ہے نا، یہ ایمان کو جمع کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو حدیث لائے ہیں وہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن وہاں سند الگ تھی، یہاں سند راوی الگ ہے، استاد الگ ہے امام بخاری کے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام افضل؟ مطلب یہ کہ اسلام کے اعمال، احکام، خصلتوں میں سے کون سا عمل سب سے افضل، کون سی خصلت افضل؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ تو کھانا کھلائے، سب سے پہلے تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے، اور وتقرأ السلام من عرفت علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تو سلام کرے اسے جسے تو جانتا ہے اور اسے بھی سلام کرے جسے تو
نہیں جانتا، بس اتنا جانے کہ مسلمان ہیں۔ تو اگر اب یہ مسلمان کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ یا تو داڑھی یا ٹوپی ہے نا وغیرہ سے، ہم یا پھر نمازی تو پھر پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نماز میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی تو آتے ہیں نماز میں، تو ہم اب راستے میں ملیں گے تو سمجھ جائیں گے نا، ہماری کوئی جان پہچان نہیں، بس ہم نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہم گزر رہے تھے، ہم نے کہا السلام علیکم۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے نماز میں دیکھا تھا، ورنہ جو نماز میں نہیں آتے، جن کی داڑھی نہیں، جو ٹوپی نہیں پہنتے، ہم کو کیا پتا کہ وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، ہے نا؟ تو کچھ تو علامت رکھیں اپنے لیے کہ لوگ آپ کو مسلمان سمجھیں اور آتے جاتے آپ کو سلام کریں۔ یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے سلامتی کی۔ چلیں، تو یہ حدیث ختم ہوئی ہماری، حدیث نمبر 28 تھی۔ اب یہ چیپٹر نمبر 19 ہے اور حدیث نمبر 29 آئے گی۔ چیپٹر نمبر 19 میں یہ جو باب لائے ہیں وہ کیا ہے؟ باب کفران العشیر و کفر دون کفر فیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے شوہر کی نافرمانی کرنے کے بیان میں۔ یہ چیپٹر کس کے بیان میں؟ خاوند کی، شوہر کی، ہسبینڈ کی نافرمانی کرنے کے بیان میں، ناشکری کرنے کے بیان میں، اور اس بات کے بیان میں کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کم درجے کا ہوتا ہے، ایک کفر دوسرے کفر سے کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی کفر کی بھی کیٹیگری ہے، کفر کی بھی کیٹیگری۔ اچھا، ایک کفر تو وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کو نہیں مانتا تو کافر۔ حالانکہ اب یہ کافر تو ہے نا، لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ گالی کہ مسلمان ہم کو کافر کہتا ہے۔ بھئی کافر کا معنی ہے چھپانا، ڈھانپ دینا، چھپا لینا یا انکار کرنا، یہ سب کفر کے معنی ہے، کافر کے معنی۔ تو کافر کسان جو ہوتا ہے نا، کھیتی کرنے والا کسان، اسے بھی کافر کہتے ہیں، اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج زمین میں چھپاتا ہے، بیج زمین میں چھپاتا ہے تو کافر کہ وہ بیج چھپاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ یعنی کہ یوں کہنے کہ جتنے بھی لوگ کچھ چھپاتے ہوں انہیں کافر کہتے ہیں، کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی انکار کرنے والا ہو تو کافر، انکار کریں۔ اب کسی بھی چیز کا انکار، مثال کے طور پر ہم کسی چیز کا انکار کریں تو ہم اس کے کافر، ہم کسی چیز کا انکار کریں تو ہم اس کے کافر۔ اور ہم یعنی کہ اگر وہ کوئی بندہ اللہ کا انکار کرے تو کافر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کافر کے کئی معنی آتے ہیں، بس انکار کرنا۔ تو اگر یہ غیر مسلم وہ کہیں کہ تم کافر ہم کافر، کہو میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی کافر تو بھی کافر، ہے کوئی خرابی؟ کوئی خرابی نہیں۔ کیسے؟ بھئی میں تیرے خداؤں کا کافر تو میرے خدا کا کافر، میں تیرے معبودوں کا انکار کرنے والا نہیں ماننے والا تو میرے معبود کا نہیں ماننے والا، دونوں برابر برابر، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو بھی ہم کو بول، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے تمہیں کہا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں۔ ہاں، ہم مسلمان کے اسلام، مسلمان نام کس کا؟ ایک اللہ کے حکم کے آگے، اللہ اور رسول کے حکم آگے سر جھکا دینا، اطاعت قبول کرنا، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور اسلام یہ اللہ کا دین، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ہم مسلمان۔ تو جو اللہ کا ماننے والا، اللہ اور رسول کا ماننے والا مسلمان ہے نا، اور جو اللہ اور رسول کا نہیں ماننے والا وہ ہماری لینگویج میں یعنی جو دین اسلام کا انکار کرے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ بھائی یہ بری بات ہے، ہم کو یہ کہا گیا، بھائی تو ہم کو بول دے، تو ہمیں بول، ہم تجھے بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں برا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کہ واقعی ہم ایسے ہیں، واقعی ہم ایسے ہیں۔ ہاں، تو کہنے کی بات یہ یعنی کہ یہاں کفر الگ الگ معنی میں آتا ہے۔ اچھا، اب جب دین سے انکار ہو تو کافر کہا جاتا ہے، یعنی اسے کفر کہا جاتا ہے۔ اور اگر نعمت کا انکار ہو تو کفران، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ کفران۔ اسی کو امام بخاری کہتے ہیں کہ کفرن دون کفرن، ایک کفر ایسا جو دوسرے کفر سے نیچے درجے کا۔ کیا مطلب؟ مطلب اللہ کا انکار کرے تو ایک کفر ہوتا ہے، اور ایک کفر نماز نہ پڑھے تو کفر ہے، روزہ نہ رکھے تو کفر ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیننا و بین الکفر الصلاۃ، یہ حدیث مبارکہ سرکار فرماتے بیننا و بین الکفر الصلاۃ، ہمارے اور کفر کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے وہ نماز ہے،
نماز پڑھو تو مومن کہا، مسلمان کہا جائے گا، مومن کہا جائے گا. نماز نہیں پڑھتا نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان ہے. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا ہمارے اور کفر کے درمیان نماز کی دیوار کھڑی ہے. اگر نماز پڑھتے ہو تو ادھر والے اور نماز نہیں پڑھتے ادھر والے. یہ سرکار کے. اور اس زمانے میں تو آج کل کے ہمارے زمانے میں لوگ ایسے ہو گئے کہ ہم جنہیں کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا. حضور کے زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں. حضور کے زمانے میں کوئی مسلمان ہو نماز نہ پڑھتا ایسا تو کوئی مسلمان دیکھا ہی نہیں گیا. ایسا تو کوئی مسلمان دیکھا ہی نہیں گیا. ہاں صرف اتنا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو فجر اور عشاء میں سستی کی وجہ سے گھر میں پڑھ لیتے تھے. گھر میں تو سرکار نے فرمایا اگر ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. نہیں پڑھتے تھے والی بات نہیں، پڑھتے تو تھے گھر میں پڑھ لیتے تھے. یعنی حضور کے دور میں کوئی بندہ ایسا نہیں دکھ سکتا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو. نماز تو سب پڑھتے یعنی کہ مومن بھی منافق بھی، مومن بھی اور منافق بھی سب پڑھتے تھے. بس منافقوں پر فجر اور عشاء تھوڑی بھاری پڑتی تو وہ گھر میں پڑھ لیتے. اچھا بھاری کیوں پڑتی تھی؟ اگر ٹائم فکس ہوتا تو بھاری نہیں پڑتی کہ 8:45 کی اذان 9 کی جماعت، تو بھاری نہیں پڑتی. بھاری اس لیے پڑتی تھی کہ آ کر بیٹھے ہوتے تھے. ایک تو پورا دن کام کیا، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، کھانا کھایا. مغرب کے بعد وہاں کھانا ہو جاتا تھا تو مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا اور کھانا کھا کر عشاء کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو آ کر بیٹھ گئے. اب وہ ایک جیسے ادھر بیٹھے ہیں یہ ٹیک لگا کر، وہ بیٹھے ادھر بیٹھے ہیں، ادھر کچھ بیٹھے ہیں اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. انتظار حضور کا کہ حضور آئیں اور عشاء کی نماز پڑھائیں. اور بیٹھے بیٹھے جھونکے مار رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھونکے مار رہے ہیں. اب جب سرکار آئیں گے نماز پڑھائیں گے اور نماز پڑھ کر آپ گھر جائیں گے. اور جب تک نہیں آتے آپ بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں جب تک نہ آئیں. تو سرکار کبھی تاخیر سے آتے کبھی جلدی آ جاتے. اذان ہو چکی ہے لیکن اب مرضی سرکار کی کہ سرکار کب آتے ہیں. جب آئیں گے جماعت کھڑی ہوگی. بات یہ ہے تو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے. تو یہ منافقین پر صحابہ کے لیے بھاری کام نہیں تھا، اس سے کہ وہ تو ہمیشہ انتظار میں. ارے وہ نماز تو نماز ہے، وہ پوری رات ایسے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے کہ حضور نکلیں تو زیارت ہو جائے، حضور نکلیں تو زیارت ہو جائے. وہ تو ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. یہ ربیعہ اسلمی نے کیسے یعنی کہ سرکار نے کہہ دیا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ جو مانگنا، کیسے کہہ دیا؟ وہ رات بھر بیٹھے ہیں کہ حضور اگر نکلیں کچھ کام ہو میں کروں، حضور کی خدمت کروں. یہ جذبے کے ساتھ صحابہ بیٹھتے تھے. صدیق اکبر اکثر 12-1 بجے تک تو صدیق اکبر حضور کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے. محفل جمی ہوتی تھی، مسئلہ مسائل چل رہے، قرآن و حدیث کی باتیں چل رہی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بھاری کس کے لیے تھا؟ منافقین کے لیے. اللہ نے اسی کو فرمایا ہے نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ادا کرنا یہ منافقین پر بہت بھاری ہے. بہرحال تو فجر اور عشاء کا تھوڑا سا ان کے لیے مسئلہ ہوتا تھا، گھر میں پڑھ لیتے لیکن نہیں پڑھتے ایسا تو کوئی نہیں. ہمارا حال ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہے بس نماز نہیں پڑھتا. کچھ ایسے ہیں کہ 5 وقت تو دور جمعہ بھی نہیں پڑھتے. کچھ ایسے ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے، عید میں بھی اپنے محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہے نا. اب وہ مجھے تو نہیں پتا، آپ لوگوں کو، آپ جس محلے میں رہتے ہیں آپ کو ہی زیادہ پتا ہوگا ایسے کون لوگ ہیں ہے نا. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کفران کا لفظ آیا اور امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی اچھا امام بخاری یہ کفرن دون کفرین کہہ کر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر گناہ کفر نہیں ہوتا کہ بندہ گناہ کرے اور کافر ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، ایسا نہیں. یہ خوارج کا رد کیا جو خوارج کہتے تھے کہ بندہ گناہ کرے گناہ کبیرہ کافر، گناہ کبیرہ کرے کافر، یعنی جوا کھیلا کافر، شراب پی کافر، نماز چھوڑی کافر، جھوٹ بولا کافر، اسلام سے باہر. کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. جب تک ایمان ہے بندہ مومن ہی رہے گا. گناہ کرنے کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اب اس پر جو ہے حضرت ابو سعید خدری کی روایت امام بخاری کہہ رہے ہیں یہاں اس باب میں ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ الکعنبی عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل ایکفرن باللہ ایکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدہر ثم رأت منك شیئا قالت ما رأیت منك خیرا قط.
سرکار نے بڑی پیاری بات فرمائی اور سب کے کام کی بات، سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، وہ بات ہے ہاں عورت کی فطرت بیان کی ہے سرکار نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، سرکار حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، مجھے جہنم دکھائی گئی تو اس میں میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کہ وہ کفر کرتی ہے۔ تو پوچھا گیا، عورتوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ کہا کہ نہیں، شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموشی کرتی ہے، احسان بھول جاتی ہے، شوہر کا احسان نہیں مانتی۔ کہتے ہیں پھر سرکار فرماتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ ایک زمانے تک، ایک طویل مدت تک احسان کا معاملہ کرو، ان کے سارے ناز نخرے اٹھاؤ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، ان کی ساری ضرورتیں پوری کرو، پھر اگر وہ تم سے کچھ برائی دیکھے، پھر وہ تم سے کچھ دیکھ لے جو اسے پسند نہیں آیا، تو کہتی آج تک میں نے تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے آج تک تم سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں، جب سے آئی ہوں تب سے میری تو لائف برباد ہو گئی، ارے پوری زندگی تجھ پر میں نے خرچ کر دی ہے نا، اور اب کہتی ہے کیا کہ میں نے تو تم سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ سرکار فرماتے عورت کی یہ فطرت کہ تم پوری یعنی ایک طویل مدت تک اس پر یعنی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ، اس کی ضرورت پوری کرو، اس پر خرچ کرو، سب کرو، لیکن ذرا سی غلطی آپ سے ہوئی، تھوڑی سی، بس گئے کام سے، وہ کہے گی آج تک میں نے آپ سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سرکار فرماتے ہیں کہ اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، تو کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے دنیا میں رہ کر جہنم دیکھ لی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار جنت جہنم کو یہاں سے ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ آنکھیں سرکار کی کہ یہاں سے جنت جہنم کو دیکھ لیں۔ آپ کہو کہ وہ تو اللہ کی عطا، تو میں کہاں کہتا ہوں کہ خود سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی طاقت دینے سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر برابر نہیں ہو سکتے نا، اللہ نے تجھے تو وہ طاقت نہیں دی نا کہ تو یہاں سے جنت جہنم دیکھ لے، بلکہ سرکار تو وہ نماز یعنی کہ استسقاء کے لیے نکلے تھے نا، دعا فرمائی نماز بارش کے لیے، اور اس کے بعد تو یا سورج گرہن کی نماز پڑھائی، صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے اور اتنے میں سرکار تھوڑا آگے بڑھے، ایسے آگے بڑھے، پھر تھوڑا سا واپس پیچھے آگے، پھر پیچھے آگے نماز میں۔ جب نماز ختم ہوئی، بڑی لمبی نماز پڑھائی تھی، جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آج کچھ عجیب دیکھا، آپ نماز پڑھاتے تھوڑا آگے بڑھے تھے، پھر واپس اپنی جگہ آ گئے، کیا ہوا؟ سرکار فرماتے مجھے جنت دکھائی گئی، میرے سامنے جنت تھی، اس میں انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے سوچا کہ تم لوگوں کے لیے تھوڑا توڑ لوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تھا انگور کا خوشہ توڑنے کے لیے، او بھائی جنت کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر، اور سرکار فرماتے میں نے ہاتھ بڑھایا انگور کا خوشہ توڑنے کے لیے، میں آگے بڑھا تھا، اور توڑ لیتا نا تو تم قیامت تک کھاتے، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا، پھر میں نے چھوڑ دیا کہ نہیں توڑنا، رہنے دو، یہ راز کی بات ہے، یہ مومنین کے لیے آخرت ہی کے لیے رہنے دو، ان کو دنیا میں نہیں کھلانا، انہیں دنیا میں جنت کا پھل نہیں کھلانا، تو میں نے پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اگر توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، یعنی قیامت تک اس میں سے کھاتے رہتے، نہ وہ سڑتا، نہ خراب ہوتا، نہ ختم ہوتا، ہے نا؟ یہ سرکار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اچھا، اس سے پتہ ہے کہ جنت جہنم موجود ہے، پیدا کی ہوئی موجود ہے، ایسا نہیں کہ قیامت جب ہوگی تب اللہ بنائے گا، نہیں، ابھی موجود ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو دکھائی بھی ہے۔ اچھا، دوسرا کہتے ہیں جہنم دکھائی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، اس میں رہنے والے جو تھے نا، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اب جب عورتوں کو دیکھا پھر فرما کیوں دیکھا؟ یکفرنا، وہ کفر کرتی ہے، یہی امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا کہ وہ کفر کرتی ہیں، تو سرکار سے پوچھا گیا یکفرنا باللہ، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ سرکار فرماتے نا اللہ سے نہیں، ہے تو مومنہ، ہے تو مسلمان مومن، ہے تو وہ مومنہ اللہ کی ماننے والی، اللہ سے کفر نہیں کرتی۔ یکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہے، یہاں کفر سے مراد ناشکری کرنا، کہتے وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان نہیں مانتی،
احسان بھول جاتی ہے، مانتی نہیں ہے. تو یہ عورتوں کی فطرت ہے اور جدا ہے ان کو پتہ ہی ہے ان کا عورتوں کا حال، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے شادی شدہ ان کو پتہ ہے کہ لائف میں کبھی نہ کبھی یہ موڑ آتا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے، یعنی آپ مثال کے اوپر شادی ہوئی اس کے بعد آپ نہیں لے گئے، لیکن پھر اس کے بعد 2 سال بعد، شادی کے 2 سال بعد آپ اجمیر بھی لے گئے، آپ اسے یعنی کہ کہیں اور منالی یا شملہ کہیں بھی لے گئے ہوں، بامبے لے گئے، احمد آباد بھی لے گئے، لیکن پھر چند سال گزرے 5-10 سال، پھر کہتی ہے یہ دیکھو اس کے شوہر کو دیکھو، اس کی اپنی بیوی کو کہاں کہاں گھمانے لے جاتا ہے، تم تو آج تک مجھے کہیں گھمانے ہی نہیں لے گئے. ارے تو وہ اجمیر لے گیا، ارے وہ تو ایک بار، تو پھر احمدآباد گئے تھے، ارے وہ تو ایک بار، بامبے گئے تھے، وہ سب تو بہت پرانی بات ہوئی، ارے وہ بھول جاؤ. اتنے سال ہو گئے، لے نہیں جاتے. لیکن وہ نہیں دیکھتی کہ بندہ کتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ کتنا بیزی ہوتا ہے، کتنا کام وہ چھوڑ کر ایک ہفتے کے لیے وہ گلی نہیں مار سکتا چھوڑنے، یعنی کہ ایک ہفتہ چھٹی مارنے جائے گا تو ہاتھ سے جاب چلی جائے گی، وہ سب نہیں سوچتی، بس اتنا سوچتی ہے گھمانے کے نہیں لے جاتا. تو بھئی ہر ایک کا اپنا پرابلم ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مسائل ہیں، تھوڑا سا یعنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے. اور اس پر بات یعنی کہ وقت ختم ہو گیا، اس پر میں بات جو ہے آئندہ ہفتے بتاؤں گا آپ لوگوں کو ازواج مطہرات کے تعلق سے کہ کیسے یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، نہ ہو تو اللہ کا حکم کیا آتا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بتاؤں گا. تو بہرحال سرکار نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتے رہو اور پھر وہ تم سے کچھ دیکھے، یعنی تھوڑی سی کمی دیکھی، تھوڑی سی خرابی دیکھی، تو کہتی میں نے تم سے کوئی بھلائی آج تک دیکھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایک دوسری حدیث میں سرکار نے ان سے یعنی عورتوں کو فرمایا کہ تم خوب صدقہ کیا کرو کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا. تو صدقہ کرنے سے کیا ہوگا، یہ جو تم شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہو وہ تھوڑا سا اس کے گناہ کم ہوگا. لیکن یہ کہ شوہر کا بڑا اعلیٰ مقام اور شوہر کی عظمت بتانے کے لیے سرکار نے یہ فرمایا. اور دوسری حدیث مبارکہ سرکار فرماتے اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. تو شوہر کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اتنا اعلیٰ مقام کہ اس کے سامنے عورت اف نہیں بول سکتی، اس کے سامنے زبان چلا نہیں سکتی ہے. لیکن آج کل کی عورتوں کا حال ایسا ہے کہ وہ جہنم سے نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، عذاب تو دیکھ لیں گے، لیکن ابھی تو بولنا ہے مجھے، ابھی میں چپ نہیں رہوں گی. اور وہ مردوں کے سامنے بولتی ہے، وہ احسان بھول جاتی ہے اور جو آیا وہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.